السلام علیکم، دس از ڈاکٹر وسیم. میرے ساتھ ہیں ہمارے سٹار عثمان شنواری. بہت سارے لوگ ہم سے کویشچن کرتے تھے کہ وہ کرکٹرز، وہ فاسٹ بالرز جو کہ اپنی پرفارمنس امپروو کرنا چاہتے ہیں، اپنی فٹنس امپروو کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو کون سی ایکسرسائزز کرنی چاہیے. تو بڑی کنفیوژن ہے اس چیز کو لے کے. تو ہم جانتے ہیں کہ عثمان ماشاءاللہ کتنے کنسسٹنٹ ہیں اپنے ورک آؤٹس کے ساتھ، کتنا خیال رکھتے ہیں اپنی ایکسرسائز روٹین کا. تو ان سے بہتر آپشن ہمارے پاس نہیں تھی، تو ہم نے سوچا کہ انہی کی زبانی آپ تک میسج پہنچائیں کہ وہ فاسٹ بالر جو ہمیں سن رہے ہیں اور کنفیوز ہیں اپنے ورک آؤٹس کو لے کے کہ ان کو کیسی ایکسرسائز کرنی چاہیے. عثمان، آپ کتنے عرصے سے اسٹرینتھ ٹریننگ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میرا سب کو سلام جو مجھے سن رہے ہیں. اور اسٹرینتھ ٹریننگ میں کر رہا ہوں تقریباً 2013 سے، مطلب 7 سال ہو گئے. 7 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. اور اس کی جو سب سے مین وجہ بنی تھی خاص کر اسٹرینتھ ٹریننگ کی، وہ تھی جو مجھے بیک انجریز ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اس وقت تقریباً مجھے 3 فریکچرز ہو گئے تھے بیک کے. تو وہاں سے میرے جو اسٹرینتھ ٹریننگ کا آغاز تھا وہاں سے اسٹارٹ ہو گیا تھا، اور الحمدللہ میں آج تک کر رہا ہوں. الحمدللہ. اس پورے 7 سالوں میں کیا ایکسرسائز کی روٹین آپ کی چینج ہوئی ہے کہ اس میں پہلے آپ ایک خاص قسم کی ایکسرسائز، مطلب جب آپ نے اسٹارٹ کیا تھا تو کیسے اسٹارٹ لیا تھا؟ دیکھیں، اسٹارٹ تو نارملی کیا تھا جس طرح کوئی بگنر ہوتا ہے، ٹریننگ کے لیے آتا ہے کوئی، تو پش اپس وغیرہ، اسکواڈز وغیرہ باڈی ویٹس کے ساتھ. لیکن آہستہ آہستہ اس کو ویٹس میں تبدیل کیا، اسکواڈز، لنجز، چیسٹ پریس، بینچ پل وغیرہ. لیکن جو مین بات ہے فاسٹ بالرز کے لیے جم کرنا، وہ میرے خیال سے جب آپ فاسٹ بالنگ اسٹارٹ کرتے ایز اے پروفیشنلی 14 سال میں، 15 سال میں، 16 سال میں، جو آپ تیاری کرتے انیشیل کرکٹ کے لیے، انڈر 15 16 کے لیے، اس لحاظ سے جو دیکھا گیا میرے لحاظ سے کہ ایک تو فاسٹ بالر کو کم سے کم 20-21 سال تک جم کرنی نہیں چاہیے جب تک اس کو بالنگ اس کی زیادہ نہ ہو. زیادہ مقصد کہ ہم روز بالنگ کرتے نیٹ میں 7 اوور کریں گے، 8 اوور کریں گے، زیادہ سے زیادہ 10 اوور کر لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن جیسے جیسے آپ کو اسٹرینتھ ٹریننگ کی تب ضرورت پڑتی ہے جب آپ کو پتہ ہو کہ یار میں نے پورا سال اب بزی ہونا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ فاسٹ بالنگ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ میرا جو آئیڈیل ویٹ ہے اس سے میرا مسل بالنگ سے کارڈیو زیادہ ہوگا، آپ کی اسٹرینتھ ٹریننگ نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کا جو ویٹ ہے وہ نیچے آتا جائے گا اور آپ کی اسٹرینتھ کم ہوتی جائے گی. اور کچھ عرصے بعد، 2-3 مہینے بعد، جب آپ زیادہ بالنگ کر لیں گے اس کے بعد آپ میں وہ اسٹرینتھ نہیں رہے گی اور جسم سے وہ جان جاتی جائے گی. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو یہ اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ یار میرے کتنے میچز چل رہے ہیں، میں فرسٹ کلاس کھیل رہا ہوں، میں انڈر 19 کھیل رہا ہوں، یہ چیزیں میں کھیل رہا ہوں، میں سال بھر کھیل رہا ہوں، تو اب مجھے اسٹرینتھ ٹریننگ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. بگیننگ میں کہوں کہ جو فاسٹ بالر بننا چاہتا ہے وہ پہلے 4 سے 5 سال صرف بالنگ کرے، جتنی زیادہ وہ بالنگ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ نے ایٹ دی اینڈ جا کے گراؤنڈ میں بالنگ سے ہی پرفارم کرنا ہے. ٹھیک ہے. اسٹرینتھ آپ کو ضرورت ہوگی جب آپ کو زیادہ سے زیادہ میچز کھیلنے پڑیں گے. یعنی آپ کو بریک نہیں مل رہی، آپ کی باڈی کو ریسٹ نہیں مل رہا، آپ بالنگ پہ بالنگ کیے جا رہے ہو، اس وقت مسل کو بچانے کے لیے، اپنی اسٹرینتھ کو بچانے کے لیے آپ کو اسٹرینتھ ٹریننگ کرنی ہوگی، ورنہ تو آپ کو انجریز کا بہت مسئلہ ہوگا. آپ کی بیک فریکچرز ہوں گے، آپ کی نی کے مسئلے ہوں گے، کیونکہ آپ کارڈیو زیادہ کرو لیکن آپ کی اسٹرینتھ کوئی نہیں ہے جو کہ وہ مسل کب تک برداشت کرے گی. تو کوئی ایک حصہ جس کو اگر زیادہ ٹارگٹ کرنا چاہیے ایک فاسٹ بالر کو، مطلب آبویسلی اس نے مطلب ایک رن اپ لے کے آنا ہے، تیزی سے بال کرنی ہے، تو لیگس کی مسلس کی مضبوطی کتنی امپورٹنٹ ہے اس میں؟ فاسٹ بالر جتنا اپنے گلوڈ مسل، تائی مسل، کاف مسل، ہیمسٹرنگ مسل، ان بیک مسل، ان پہ جتنا کام کرے گا بجائے کہ وہ شولڈرز، بائسپ، ٹرائسپ پہ کام کرے. ٹھیک ہے. اس کے بجائے کہ وہ اپنے لیگز کے جتنے بھی مسل ہیں ان پہ زیادہ وہ کام کرے گا، ان کی اسٹرینتھ بڑھائے گا، تو اس کو فائدہ ہوگا اور اس کو بالنگ پیس میں بھی مدد ملے گی. آٹومیٹکلی اس کی پیس بالنگ کے ساتھ امپروو ہوگی. میں نے جو ورک آؤٹ آپ کرتے ہیں اس میں بھی زیادہ تر جو فوکس ہے وہ لیگس کے اوپر ہے کہ کس طرح سے پورا کمپارٹمنٹ، فرنٹ تھائی بھی اور بیک بھی مکمل آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں. اسی طرح سے بیک کے لیے بھی آپ ایکسرسائزز کرتے ہیں. تو یعنی کہ جو سن رہے ہیں پہلے ان کے لیے یہی مشورہ ہے کہ پہلے زیادہ فوکس اپنی بالنگ پہ کریں، اور جب آپ اپنے اس میں سیزن میں بزی ہو گئے ہیں تو اس صورت میں آپ کو اسٹرینتھ ٹریننگ پہ زیادہ فوکس کرنا ہے. بالکل. جب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب میں 2 مہینے میری کوئی کرکٹ نہیں ہے، آف سیزن ہے میرا، اس میں آپ بے شک آپ
ویٹس بڑھا سکتے ہو. میگزیمم ویٹس کے ساتھ آپ اسکواٹس کر سکتے ہو, ہپ تھرسٹ کر سکتے ہو, ڈیڈ لفٹ کر سکتے ہیں, لنجز کر سکتے ہیں, آپ بیک کی ایکسرسائزز کر سکتے ہیں. وہ اس میں آپ ویٹ بڑھا سکتے ہیں. آپ کے پاس 2 مہینے کا ٹائم ہے, لیکن جیسے جیسے آپ کا سیزن نزدیک آتا ہے, اب ان سیزن ہو جاتے تو آپ کو پھر کرکٹ کے ساتھ اسٹرینتھ ٹریننگ کرنی ہے, لیکن آپ نے وہ ویٹس جو آپ لگا رہے, فار ایگزامپل اگر آپ 100 kg لگا رہے تو آپ نے اس کو 50% پہ لے کر آ جانا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ یہ نہیں ہے کہ آپ ان سیزن جائے تو آپ اپنی جم وغیرہ ایکسرسائز ٹریننگ چھوڑ دیں. آپ اس کو 50% پہ لا کے اپنا روٹین اس کے ساتھ رکھ سکتے ہیں. دوسری بات, ایز اے فاسٹ بالر آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہفتے میں 7 یا 6 دن آپ جم جائیں, آپ ٹریننگ کریں. آپ کے لیے اپنا گراؤنڈ بہت ضروری ہے, کیونکہ وہی بات میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ایٹ دی اینڈ آپ نے جا کے گراؤنڈ میں پرفارم کرنا ہے. تو آپ نے ویکلی کم سے کم 5 سیشن گراؤنڈ کے کرنا ہے, اور اس کے ساتھ آپ نے اگر آپ بہت زیادہ بھی کریں تو آپ ویک میں 4 سیشن اسٹرینتھ کے کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ 3-4 ریشو رکھتے ہیں یہ اچھا ہے. 6-7 دن بہت ہو جاتا ہے ایز اے فاسٹ بالر, ایز اے کرکٹر اس کے لیے, اور 3 سے کم ہو تو وہ پھر آپ کے لیے نہ ہونے کے برابر ہے. یہ جو آف سیزن کی بڑی اچھی کی آپ نے بات کہ آف سیزن میں نا, یعنی کہ آپ نے تیاری کرنی ہے آن سیزن ہونے کی جب آپ بزی ہو جاؤ گے. بالکل ویسے ہی جیسے امتحان سے 1 دن پہلے اکثر لوگ پڑھائی شروع کرتے, تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب آپ کو آف سیزن ملا ہے تو اس میں آپ اپنی پروگریسو اوور لوڈ کے ذریعے اسٹرینتھ پہ فوکس کریں, جسم کو مضبوط کریں, اور پھر اس مضبوط جسم کے ساتھ آپ گراؤنڈ میں اتریں. بالکل. ایک اور مسئلہ آ رہا ہے جو میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہر بندے کا فیٹ لیول, باڈی ویٹ, ہائٹ ڈفرینٹ ہے, تو اس کو اپنے حساب سے دیکھنا چاہیے. فار ایگزامپل میری ہائٹ ہے 5'11", میرا ویٹ مجھے پتہ ہے کہ میں 80 kg ہوں گا, اور میرا فیٹ لیول ہوگا 50 to 60. تو اس میں میری باڈی میں اسٹرینتھ بھی ہوتی ہے, میں تھکتا بھی نہیں ہوں, اور گراؤنڈ میں یہ چیز مجھے سپورٹ کرتی ہے. تو ہر پلیئر کو یہ چیز اپنی نکالنا, کسی کے ساتھ بیٹھ کے, نیوٹریشنسٹ کے ساتھ بیٹھ کے, یا کسی جو پروفیشنل ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ اپنے یہ نکالے کہ یار میرا فیٹ لیول اگر 60 سے اوپر جاتا ہے تو میں لیزی ہو جاتا ہوں, اگر 50 سے نیچے آتا ہے تو میں پھر بھی لیزی ہو جاتا ہوں. میرا جو آئیڈیل فیٹ لیول ہے وہ کتنا ہونا چاہیے, کس باڈی فیٹ پہ آپ کی پرفارمنس اچھی ہے, آپ زیادہ انرجیٹک فیل کرتے ہیں. دوسری بات, اگر آپ ان سیزن جاتے, جس طرح آپ ان سیزن جاتے, آپ نے 10 میچز کھیلنے, ٹیسٹ میچز 10 ون ڈے کھیلنے ہوتے, ساتھ آپ نے 10 T20s کھیلنے ہوتے, تو یہ بہت زیادہ کرکٹ ہے 3-4 مہینوں میں. تو اگر فار ایگزامپل میں ان سیزن جاؤں گا تو میں کوشش کروں گا کہ اسٹرینتھ ٹریننگ کے ذریعے میں اپنا جو ویٹ ہے وہ 4 سے 5 kg بڑھاؤں, جو کہ وہ مسل ویٹ ہوگا. فیٹ لیول میرا سیم ہی رہے گا, لیکن میں مسل ویٹ بڑھاؤں گا, تاکہ وہ چیز جا کے میں جب 3-4 مہینے بالنگ کروں, جو کہ بنتے ہیں میرے خیال سے 300 اوور, 350 اوور, 400 اوور, وہ جب آپ کرتے ہیں تو وہ جو آپ نے 5 سے 6 kg گین کیا ہوتا ہے تو وہ آپ کو وہاں پہ سیزن میں مدد دیتا ہے. تو اس چیز کا خیال رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. زبردست ہو گیا. ایک جو فزیو تھراپی کو نظر انداز کیا جاتا ہے, تو ایک ایتھلیٹ کے لیے فزیو تھراپی کتنی امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں, جو جتنے بھی اسپورٹس سے آپ دیکھیں تو اس میں انجریز ہوتی ہے, ڈیفینیٹلی ہوتی ہے. اور جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اسٹرینتھ ٹریننگ, جب آپ اسٹرینتھ ٹریننگ کرتے تو آپ اپنے مسل کو اسٹرینتھ دیتے ہیں, مضبوط کرتے ہیں. ساتھ ایک اور بات, سوری میں آپ کی کاٹ رہا ہوں, بیچ میں جو آپ کو اگر آپ جم سیشن کرتے تو لازماً اپنا 10 سے 15 منٹ اسٹریچ جو کریں. بعض لوگ یہ بھی گلا جم سے دیتے کہ یار جب ہم جم کرتے تو ہم اسٹیف ہو جاتے. جو اسٹیفنس کی وجہ وہ آپ کی اسٹریچنگ ہے. آپ 15-20 منٹ اپنا اسٹریچ ورک آؤٹ کریں تو اس سے آپ کی فلیکسیبلٹی بھی بڑھے گی اور آپ کی اسٹرینتھ بھی جم رینج آف موشن ہوگی. زبردست. جب آپ نے بات کی فزیو تھراپی کی, تو باڈی بھی ایک مشین کی طرح ہے. اگر آپ اس کو یوز کرتے, آپ جا کے 10 اوور کرتے, 15 اوور کرتے, 20 اوور کرتے, آپ کا بڑا ٹف دن گزر جاتا ہے. جس کے بعد مسل جتنی بھی اسٹرینتھ ہو, لیکن مسل نے اسٹیف ضرور ہونا ہے. مسل نے اگر آپ اسی اسٹیفنس پہ لگے رہو گے اور اسی پہ آپ بالنگ کرتے جاؤ گے تو وہ جو اسٹیفنس ہے وہ آپ کی انجری میں تبدیل ہوگی. تو اس لیے فزیوتھراپی اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی آپ کی اسٹرینتھ ٹریننگ امپورٹنٹ ہے. آپ اچھے سیشن کے بعد آپ نے 10-12 اوور کیے, 15 اوور کیے, جم کیے, بہت ہارڈ ٹریننگ کی, اس کے بعد آپ کو 40 منٹ سے 1 گھنٹے تک فزیوتھراپی سیشن چاہیے ہوتا ہے, جو کہ آپ کے مسل کو ریلیکس کر سکے, واپس وہ اپنے پوزیشن پہ ہے تاکہ کل کے لیے آپ ریڈی ہو, اتنی آپ جلدی ریکور کریں گے.
زبردست ہو گیا. تو آپ لوگوں نے سن لیا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے فزیوتھراپی بھی. ڈائٹ پہ آ جاتے ہیں, ذرا ڈائٹ کے اوپر بتائیں کہ آپ کیا کھاتے ہیں, کیا پریفر کرتے ہیں کھانا؟ کھانا تو میں زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ جو میری پروٹین انٹیک ہے وہ پوری ہو, کیونکہ اگر آپ دیکھے جائے تو ہمارے ملک میں روٹی کا کلچر بہت زیادہ ہے. اگر ہم گوشت کھاتے بھی ہیں تو اتنا گوشت نہیں کھاتے جتنا اس کے ساتھ ہم روٹی کھا لیتے ہیں. بالکل صحیح. تو جس وجہ سے میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنا پروٹین جو انٹیک ہے وہ پورا ہو. اس کی وجہ سے میری ریکوری بھی, آپ کی ریکوری جتنی بھی ہوگی وہ فاسٹ ہوگی. آپ زیادہ تھکیں گے نہیں, زیادہ اسٹیف نہیں ہوں گے. آپ کو جو, کیونکہ اگر آپ ٹیسٹ میچ کرتے ہیں, ایک دن آپ نے 20 اوور کر لیے, ٹھیک ہے, آپ رات کو آتے ہیں تو اگلے صبح آپ نے پھر بالنگ کرنی ہے اگر ٹیم آؤٹ نہیں ہوئی ہے. تو ان چیزوں کے لیے آپ کی جو پروٹین انٹیک وغیرہ وہ جتنی اچھی ہوگی آپ کی ریکوری اچھی ہوگی. ٹھیک ہو گیا, یعنی کہ اتنے سے گوشت کے ساتھ 4 روٹیاں نہیں کھانی. 4 روٹیاں نہیں کھانی, 1 کلو گوشت کھا لے بے شک, لیکن روٹی آپ پہلے تو کھائے نا. اگر یہ آپ دیکھیں تو اور بالکل یہی آج کل سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے کہ پروٹین انٹیک بڑھانے سے آپ کی چربی نہیں بڑھتی. یہ روٹی چاول ہی سارا کام خراب کرتے ہیں کہ جب ان کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, کچھ لوگ نہیں کر سکتے. لیکن آج کل 2021 سٹارٹ ہو گیا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پروٹین اگر آپ کوئی پورا نہیں کر سکتا تو آج کل پروٹین جو ہے پروٹین آ رہی ہے, دوسری آ رہی ہے, وہ آپ بہتر سے اچھی پروٹین لے کے آپ اس سے بھی اپنا پروٹین انٹیک دن میں 2 سکوپ لیے یا 4 سکوپ لے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ آج میں نے کوئی گوشت نہیں کھایا, سبزیاں وغیرہ کھائی ہے اور میں نے ٹریننگ بھی بہت ہارڈ کی ہے. تو بجائے اس کے کہ اگر آپ مٹن وغیرہ, بیف وغیرہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ اپنے لیے پروٹین 2 kg کا ڈبہ لے کے آپ اس کو دن میں 3 سکوپ 4 سکوپ لے کے, تو اس سے بھی آپ کا جو پروٹین ہے انٹیک وہ بھی پورا ہوگا اور آپ کی ریکوری بھی بہت. یعنی کہ گوشت بنانے کا ایک الگ وہ, تو یعنی کہ وے پروٹین اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ ورک آؤٹ کے بعد فوراً ایک اچھی سورس سے پروٹین لے سکتے ہیں. زبردست ہو گیا. میسج یہی تھا آپ لوگوں تک کہ سیکھیے, سمجھیے, اپنی ورک آؤٹ کی روٹین سیٹ کیجیے, خوراک کا انتخاب ٹھیک کیجیے اور فزیوتھراپی کو نظر انداز نہ کیجیے. میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہوگا, آپ تک میسج پہنچ گیا ہوگا. مجھے اور عثمان شنواری کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.